سالہ یا سالی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، اس کا کیا حکم ہے، یہ ہے سوال۔ دوست الجواب حامداً و مصلیاً۔ دیکھیں، پہلی بات میں نے کئی مرتبہ بیان میں بھی کہی اور اس درس میں بھی ہوتا ہے جب زکوٰۃ کے مسائل رمضان سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم، تو اس میں یہ درخواست کرتا ہوں اور فضائل میں بتاتا بھی ہوں کہ اپنے کو جو آپ کے قریبی ہیں ان کو زکوٰۃ دینے کا ڈبل اجر ہے، چاہے وہ تو آپ کے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ آپ کے ملازمین ہوں، ان کو زکوٰۃ دینے کا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ غریب ہیں یا نہیں ہیں، ان کے پاس مال ہے یا نہیں۔ انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے، رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات چیت کرنے میں بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا حال شروع سے انسان کو معلوم ہوتا ہے۔ تو اس وقت شریعت نے کہا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دو گے تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا، یعنی کہ 2 اجر ملیں گے۔ ایک اجر تو آپ کو ملے گا کس کا؟ آپ کو اجر ملے گا رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا، اور دوسرا زکوٰۃ دینے کا۔ تو وہاں زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اور یہ جو سوال آیا ہے کہ سالہ سالی کو زکوٰۃ دینا جو ہے نا وہ دی جا سکتی ہے یعنی، تو مسئلہ یہی ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، غریب ہیں، وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، ان کے پاس 52.5 تولے چاندی کا جو ریٹ ہے اس کے مطابق ان کے پاس مال نہیں ہے، کوئی صافی مال نہیں ہے، اور علم میں بھی ہوتا ہے، تو انہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور میں اس پہ بارہا یہ جیسے سوال آتے ہیں قربت کے، تو میں ان پہ یہی بھی درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے آپ انہیں زکوٰۃ دیں اور اس کے اوپر زبان دوبارہ نہ کھولیں کہ ہم نے انہیں زکوٰۃ دی، ان کی مدد کی، کسی کو بتائیں بھی نہیں، ان کی سبقی بھی نہ ہو خاندان میں۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ٹھیک ہے، یہ تو الگ آیت ہے، لیکن آپ رشتہ داروں میں اگر دیتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے نا ان پر احسان جتلانا، ان کے اوپر جو ہے نا کرنا، یہ نہیں کریں بالکل۔ یہ بالکل آپ کا اجر و ثواب جو ہے نا غارت ہو جاتا ہے، آپ کا اجر و ثواب بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے آپ کو۔ جزاک اللہ، واللہ اعلم بالصواب۔